اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، مجھے اس آگسٹ گیدرنگ میں ایڈریس کرنے کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ اتنے سینئر تجربے کار منجھے ہوئے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آج میں بینگ اے پروفیشنل، بینگ اے ممبر آف سول سوسائٹی، اگر میں یہاں پہ آج کھڑی ہوں تو اس کی وجہ ہے جناب اسپیکر، اس کی وجہ عوام کی بدحالی ہے، اس کی وجہ عوام کی مایوسی ہے جناب اسپیکر، اس کی وجہ فرسٹریشن ہے اور وہ ہوپلیسنس ہے جو عوام میں ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ میں شاید عوام کی خدمت باہر بیٹھنے کے بجائے عوام میں ادھر بیٹھ کے آپ لوگوں تک ان کی آواز پہنچا کے شاید بہتر کر سکتی ہوں. جناب اسپیکر، میں جب یہاں اسمبلی سے نکلتی ہوں اور اتنی بڑی بڑی چمکدار گاڑیاں دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ جن کی ہیں اللہ ان کو نصیب کرے، مگر میں جب یہاں سے نکلتی ہوں اور 2-3 سگنلز پہ ہی جاتی ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے میلے کچیلے کپڑوں میں اس چلچلاتی دھوپ میں چپل کے بغیر مجھ سے روٹی کی فریاد کرتے ہیں. جناب اسپیکر، کیا وہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے یا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت وہ ہے، یہاں محض باتیں ہیں، یہاں محض تقریریں ہیں. پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب دا ہاؤس. جناب اسپیکر، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس کے خلیفہ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے تھے. حضرت عمر کی دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، اسلام کی سرزمین بہت زیادہ وسیع ہوئی اور آدھی دنیا مسلمان ہو گئی. مگر جب سپر پاور اس وقت کی شاہ ایران کا قاصد حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے مدینہ آتا ہے اور وہاں سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے، تو لوگ ہنستے ہیں، بادشاہ؟ کون بادشاہ اور کون سا محل؟ جاؤ، عمر کو ڈھونڈنا ہے تو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈو، اور اگر وہاں نہ ملے تو مسجد نبوی میں ڈھونڈ لینا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ کا محل مسجد نبوی پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کڑی دھوپ میں کھجور کے تنے کے سائے کے نیچے ایک آدمی اپنی اوڑھنی کا تکیہ بنائے ہوئے بے خبر، وداؤٹ سیکیورٹی کارڈ، وداؤٹ باڈی گارڈز بیٹھ سو رہا ہے، بے خبر سو رہا ہے. کیا حضرت عمر کے دشمن نہیں تھے؟ اس وقت کفار نہیں تھے؟ اس وقت سازشیں نہیں تھیں جناب اسپیکر، سب تھیں، مگر مدینے کی ریاست میں امن تھا، مدینے کی ریاست میں انصاف تھا، مدینے کی ریاست میں ظلم نہیں تھا، مدینے کی ریاست میں امن اور ان کا ضمیر مطمئن تھا. اسی لیے وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بے خوف و خطر سو رہے تھے. جناب اسپیکر، آج حضرت عمر مجھے یہاں بہت یاد آ رہے ہیں. اسی طرح وہ بیت المقدس کے سفر پہ جاتے ہیں، فلسطین کے سفر پہ جاتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک بہت بڑے رائلٹی تھے، مگر اپنے سفر میں کوئی بہت بڑا پروٹوکول یا انٹوراج لے کے نہیں جاتے. وہ صرف ایک میول، ایک خچر اور ایک خادم لے کے جاتے ہیں. کیا حضرت عمر کے پاس عربی نسل کا اچھا گھوڑا نہیں تھا؟ وہ تو بڑے صاحب حیثیت تھے، بڑے اعلیٰ مرتبے کا تعلق تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پلیز آپ لوگ ڈسٹرب نہ کریں. اگر آپ لوگوں کو چیٹ کرنا ہے تو چیٹ گیلری آؤٹ سائڈ سب جگہ تھینک یو اسپیکر صاحب، بہت بہت شکریہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک خادم لے کے، ایک خچر لے کے بیت المقدس کے آفیشل ٹور پہ چلے جاتے ہیں. آدھا راستہ اس خچر پہ خادم بیٹھتا ہے، آدھا راستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں. جب بیت المقدس فلسطین کی باؤنڈریز کو ٹچ کرتے ہیں اور آفیشل پروٹوکول ان کو ریسیو کرنے آتا ہے، تو اس وقت ان کے خادم کی باری خچر پہ بیٹھنے کی تھی. اس وقت حضرت عمر کے کرتے پہ 17 پیبند تھے، اور حضرت عمر کا حلیہ اور ان کے خادم کا حلیہ ایک تھا. لوگوں نے سمجھا جی خچر پہ جو آدمی بیٹھا ہے شاید یہ امیر المومنین ہے، اور غلطی سے اس کو پروٹوکال دے دیا. جناب اسپیکر، آج عوام بدحال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر غریب کو بیسک فیسلٹیز نہیں ہے تو امیر کو تحفظ نہیں ہے. جناب اسپیکر، اگر غریب بھوک سے مر رہا ہے تو امیر لیک آف گروتھ، لیک آف اپرچونٹیز اور اکنامک شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بلبلا رہی ہے. کسی کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، کسی کو تحفظ نہیں ہے. جناب اسپیکر، جب میں یہاں بیٹھ کے بجٹ کے مائنڈ باگلنگ ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز کے فگر سنتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں.
کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس اتنا مین پاور ہے, میرا دل اونچا ہو جاتا ہے. صرف آپ کو میں بتاتی ہوں, سندھ کا آپ کو تو پتا ہی ہے, سندھ کا پچھلے سال کا بجٹ 577 بلین تھا اور اس سال 617 بلین. ہیلتھ لاسٹ ایئر 12 بلین, دس ایئر 17 بلین. ایجوکیشن لاسٹ ایئر 9 بلین, and I don't know how to say this year 110 billion. 32, okay, better. دل بڑا اونچا ہوتا ہے, مگر کیا this is the reality on ground? Are these the facts? ابھی تک پچھلے سال کے کتنے فنڈز کتنے سیکٹر میں ہیں جو یوٹیلائز نہیں ہوئے, yet more funds are being given. Why? Because there is mismanagement, there is corruption, there is no accountability, there is no check and balances, there are no targets being met. جناب اسپیکر, اگر یہ سب نہیں ہے, اگر میں غلط ہوں, تو حکومت سندھ مجھے پچھلے سال میں کوئی ایک ڈسٹرکٹ, ایک ٹاؤن, ایک قصبہ, ایک گاؤں بتا دے جہاں پہ ہر شہری, ہر بچہ اسکول جا رہا ہے, جہاں پہ لٹریسی ریٹ 100% نہیں تو 50% ہے, جہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, جہاں پہ روڈ میپ ہے, جہاں پہ بیسک ہیلتھ کیئر ہے, پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے. ایک گاؤں بتا دیں مجھے, ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں, ایک قصبہ بتا دیں. We all know they don't exist. There isn't any. اگر حکومت کی نیت اچھی ہے, انٹینٹ ہے, ارادہ ہے, تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا, اب کر لیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے you are a well wisher, لوگوں کو اندازہ ہو جائے you actually mean what you say. آپ یقین کریں, آپ سب, کوئی اپوزیشن نہیں رہے گی, ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. جناب اسپیکر, میں آپ کے ساتھ کچھ فگرز شیئر کرنا چاہتی ہوں. And they're very sad. When I read them, I really get disturbed. The maternal mortality over here is 250 deaths per 100,000 deaths, which is highest in the world, one of the highest in the world. 4.8 million children died in the last decade. 250 children die every year due to waterborne diseases. 5 children under the age of 5 die, 100 children die per 1,000 live births. 58% of population has inadequate food, comprising less than 2,100 calories per day. We are labeled as a cirrhotic state, having the highest incidence of hepatitis. We are ranked 6th among 22 countries with the higher incidences of tuberculosis. 100 million people have no access to sanitation, thus resulting into diseases and high mortality. More than 80% women deliver at home in the presence of unskilled birth attendants. Main cause of maternal mortality is not cancer. It is hemorrhage, blood loss, hypertension and delay in labor. اب ذرا بجٹ پہ بھی آ جائیں. According to, میں آ رہی ہوں, this is all related to budget. This is all related. What we did last year and what are we doing now? According to Millennium Development Goals, the Sindh government was given by UNDP in year 2000 a target to meet in the year 2015. In 15 سالوں میں what were the goals which were meant to be achieved? Clean water, sanitation access to the poor, increased energy, empowering women, improved governance, development of key national institution. جناب صدر اسپیکر, صرف 1.5 سال کا ٹارگٹ ہے, صرف 1.5 سال کا وقت رہ گیا ہے, and we are lacking far behind. How will we meet this? Can anyone answer me this? Province of Sindh is the biggest defaulter in the electricity bill and no budget provision has been kept for this. جناب اسپیکر, جب میں اس اسمبلی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے تحریک انصاف کے بہت گنے چنے چند نمائندے نظر آتے ہیں. But yet we are the second largest party in terms of vote in Pakistan and in Karachi. Why this has happened? We all know.
and I will not go into the details of it. تحریک انصاف کے بہت سارے ممبرز مجھ سے زیادہ بہتر, مجھ سے زیادہ کمپٹنٹ, مجھ سے زیادہ ڈائی ہارڈ, committed, sincere, patriotic are sitting outside the assemblies ready to serve Pakistan. حضرت حق اور انصاف کی آواز جب بھی اٹھاؤ تو مخالفت ہوتی ہے. جناب اسپیکر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز اٹھائی اور نمرود نے ان کے لیے الاؤ جلایا. وہ الاؤ 3 دن تک جلتا رہا and it was mandatory for everyone in the state to come and light that fire. ایک چھوٹی سی چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کر جاتی تھی اور ایک بوند اس الاؤ پہ گراتی تھی. اینڈ تمام چرند اور پرند اور مخلوق نے اس چڑیا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تم نمرود کا الاؤ بجھاؤ گی؟ اس نے کہا نہیں, میں نمرود کا الاؤ تو نہیں بجھا سکتی, مر کر جب میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں ایٹ لیسٹ آئی ٹرائیڈ, آئی ڈیڈ مائی بیٹ. جناب اسپیکر, میرے تحریک انصاف کے جو چند نمائندے ہیں یہ وہ قطرے ہیں, اس بڑے سمندر اوشن میں وہ قطرے ہیں جس کا ذکر میرے نڈر غیرت مند چیئرمین جناب عمران خان نے سونامی اور تبدیلی کی شکل میں ذکر کیا ہے. تحریک انصاف کے نمائندے جب تک ہے, ہم سیاسی پارٹی تو بن گئے ہیں مگر ہم سیاسی پارٹی کی طرح نہیں آئے تھے. یہ تو ایک تحریک ہے, یہ انسانوں کے حق کی اور انصاف کی ایک تحریک ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. اور جب تک ایک پاکستانی کو اپنا حق نہیں ملے گا, جب تک ایک پاکستانی کو اپنا حق نہیں ملے گا, تحریک انصاف کے نمائندے جد و جہد کرتے رہیں گے. I'm about to end. Just have a heart to hear us. Just have a heart. I'm about to end it over here. I just want to say, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. جناب اسپیکر, انسان کی خدمت کرنا اللہ کی نظر میں عبادت سے بھی افضل ہے. تھینک یو سو مچ.